بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک اللہ ونشکرک اذ ہدیتنا للایمان واکرمتنا بنعمت الاسلام وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ او كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک بہت مختصر سورت تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کی قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تمام انسان خسارے اور ٹوٹے اور نقصان میں ہیں سوائے اس شخص کے جو چار کام کرے. تمام کے تمام انسان نقصان میں ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں زمانے کی قسم کیوں کھائی؟ اس سے پہلے میں آپ کو حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کی یہ بات بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے اس مختصر سی سورت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر پورے قرآن کریم کے اندر صرف یہی ایک سورت اتار دی جاتی تو سمجھدار لوگوں کے لیے ان کی دنیا اور آخرت کو بنانے کے لیے یہ ایک مختصر سی سورت کافی تھی. روایت کے اندر آتا ہے کہ دو صحابی جب بھی آپس میں ملتے تو اس وقت تک وہ جدا نہیں ہوتے تھے جب تک کہ ایک دوسرے کے سامنے اس سورت کو نہ سنا دیں. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کی قسم کھائی، اور قسم کھائی جاتی ہے کسی بڑی چیز کی، عظیم چیز کی، اور اللہ تبارک و تعالی سب سے اعلیٰ ہے، سب سے برتر ہے، سب سے بڑا ہے، تو اس کے نزدیک زمانہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. لیکن بندوں کو اہمیت دلانے کے لیے اور زمانے کی حیثیت بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کی قسم کھائی، کیونکہ جو کچھ ہم اعمال کرتے ہیں، جس بنا پر ہمیں جنت یا جہنم میں پہنچایا جائے گا، وہ سب کے سب اسی زمانے کے اندر ہوتے ہیں. تو اس زمانے کو گواہ بنایا گیا کہ اگر ہم اس زمانے کی قدر نہیں کریں گے، اس زمانے کو صحیح سے ہم استعمال نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قیمتی اوقات ہمیں دیے ہیں اگر ان کو اس کی عبادت میں نہیں گزاریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ ہم ٹوٹے اور خسارے میں ہو کر اس دنیا سے جائیں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی. امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں الوقت کالسیف ان لم تقطعه قطعک. زمانہ یہ تلوار کی طرح ہے، اگر تم اس کو نہیں کاٹو گے تو یہ تمہیں کاٹ دے گا. یعنی اگر صحیح سے استعمال نہیں کرو گے تو یہ تمہارے خلاف ہو جائے گا. اس لیے یہاں پر زمانے کی اہمیت دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی ہے. اور مفسرین کرام نے اس وقت سے عصر کا وقت بھی مراد لیا ہے، چونکہ اس وقت لوگ اپنی خرید و فروخت میں مشغول ہوتے ہیں، تو اس کو انتہائی اہمیت دلانے کے لیے اس زمانے کی قسم کھائی گئی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہے. صرف وہ شخص کامیاب ہے جو چار کام کرے. پہلا کام الا الذین آمنوا، کہ جو ایمان لائے. دوسرا کام وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرے. تیسرا کام وتواصوا بالحق، آپس میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرے، عقائد کو سمجھائے، ایمانیات کو بتلائے. اور چوتھے نمبر پر وتواصوا بالصبر، یعنی جو مصائب و آلام، جو آزمائشیں آتی ہیں ان پر صبر کرے اور جو گناہ ہے ان سے بچتا رہے. یہ چار کام ہیں، جو شخص ان چار کام کو انجام دے گا وہ کامیاب ہے، ورنہ تمام کے تمام انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ناکام ہے. ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ ایک دکان پر گئے جس دکان پر برف بیچا جا رہا تھا، تو انہوں نے
اس برف کو دیکھ کر اندازہ لگایا کہ آج مجھے اس سورت کی تفسیر سمجھ میں آ گئی، کیونکہ اگر یہ برف والا اس کو احتیاط سے نہیں رکھے گا، وقت پر فروخت نہیں کرے گا تو یہ پگھلتا رہے گا، گھلتا رہے گا اور ضائع ہو جائے گا۔ اسی طرح ہمیں جو زندگی دی گئی ہے، ہمیں جو وقت دیا گیا ہے، اگر اس کو صحیح استعمال نہیں کریں گے تو یہ ایک دن ختم ہو جائے گا، ہماری زندگی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو 4 کام کرو: ایمان، اس کے بعد نیک عمل، تیسرے نمبر پر حق کی تلقین، چوتھے نمبر پر صبر کی تلقین۔ ایمان سے مراد کیا ہے؟ ایمان سے مراد سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا کہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی سب کچھ دینے والا ہے۔ اس کے بعد اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر اور فرشتوں پر ایمان لانا۔ اسی طرح نیک عمل، ہر عمل نیک کہلاتا ہے بشرطے کہ اس پر کوئی وعید نہ ہو۔ اگر قرآن کریم میں کسی کام کے کرنے پر ثواب کی بات کی گئی ہے تو وہ نیک کہلاتا ہے۔ اس لیے صرف ہم نماز روزے کو ہی نیک عمل نہ سمجھیں، بلکہ اس کے علاوہ معاملات، معاشرت اور دوسروں سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، بھلائی کرنا، یہ سب نیک اعمال ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی دنیاوی کام میں بھی آدمی نیک نیت کر لے تو اس پر ثواب ملتا ہے۔ مثلا ہم کپڑے بدلتے ہیں، برتن دھوتے ہیں یا کوئی روشن دان لگاتے ہیں، ایک نیت تو یہ ہوتی ہے کہ ہمیں آرام ملے گا، لیکن وہیں اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ میں یہ سب اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ شریعت کے اندر آیا ہے پاک صاف رہو، یا میں روشن دان اس لیے لگا رہا ہوں تاکہ اذان کی آواز آ جائے، تو وہی کام اس کا ثواب میں تبدیل ہو جائے گا۔ اب یہاں پر جو 2 باتیں فرمائی ہیں کہ حق کی تلقین اور صبر کی تلقین، دیکھیے ایمان لانا اور نیک عمل کرنا یہ اپنی ذات سے متعلق ہے، اور جو آگے 2 کام بتلائے ہیں کہ حق کی بات بتلانا اور صبر کی تلقین کرنا، یہ دوسروں سے متعلق ہے، کیونکہ ایمان اور عمل سے روکنے والی 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو کسی اسلام کی یا شریعت کے مسئلے میں کوئی شبہ ہو جاتا ہے، اعتراض ہو جاتا ہے تو ایمان نہیں لاتا، اور دوسری چیز خواہش نفس اس کو روکتی ہے، یعنی اپنی خواہشات کی زندگی میں وہ پڑا ہوا ہے، اس لیے وہ نیک عمل نہیں کرتا۔ اس لیے تلقین دی گئی ہے حق کی تلقین کرو۔ حق سے مراد عقائد ہے، ایمانیات ہے۔ اب حق کی تلقین کیسے کریں گے؟ دیکھیں، جس شخص کو ایمانیات میں شبہ ہے، اللہ کی ذات میں شبہ ہے، اللہ کے وجود میں اس کو اعتراض ہے کہ کوئی خدا ہے بھی یا نہیں، تو اس کو ہم قرآن کریم کی آیت یا حدیث سے سمجھانا چاہیں تو وہ نہیں سمجھے گا، کیونکہ جب وہ قرآن کو نہیں مانتا، خدا کو نہیں مانتا، تو اس کی دلیل کو کیسے مانے گا؟ اس لیے اسے عقلی طور پر سمجھانا پڑے گا۔ سب سے پہلے ہم اس کے لیے خدا کے وجود کو ثابت کریں گے کہ دیکھیں اس پوری کائنات میں جب ہم غور کرتے ہیں تو ہر چیز کا ایک نہ ایک سبب ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی چیز پیدا ہوتی ہے، بنتی ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے۔ ایسا کہیں نہیں پایا جاتا کہ کوئی چیز خود بخود بن جائے، تو اس پوری کائنات کا بھی کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، اور وہ بنانے والا ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو کوئی بنانے والا نہ ہو، کیونکہ اگر اس کو کوئی بنانے والا ہوگا تو پھر اس تیسرے کو ماننا پڑے گا، چوتھے کو ماننا پڑے گا، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ حالانکہ یہ سلسلہ چلنا بالکل باطل ہے، کیونکہ اگر کوئی ہمارا مسئلہ اٹکا ہوا ہے، کوئی مقدمہ چل رہا ہے، اور اس حل کے لیے ہم دوسرے پر اس کو موقوف کر دیں کہ اگر وہ اجازت دے گا تو یہ حل ہوگا، پھر وہ تیسرے پر، وہ چوتھے پر، اور اس کی کوئی انتہا نہ ہو، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس لیے ایک ایسی ذات پہ رکنا ضروری ہے کہ جس کا وجود خود سے ہو، جو خود سے اپنے آپ ہو، اسی کو ہم خدا کہتے ہیں۔ جب خدا کا وجود ثابت ہو جائے تو اسے بتلایا جائے کہ دیکھیے خدا خالق ہے، اس نے سب کو بنایا ہے، اسی طرح وہ حکیم ہے، یعنی اس کا جو کام ہوتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے، بیکار نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی انسان ہے، اگر وہ بھی کوئی کام کرے تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، تو اگر اس نے کائنات بنائی ہے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا۔ جب ہم اس میں غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پوری کائنات انسان کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے، کیونکہ اگر ہوا، پانی یا چاند، سورج یہ چیزیں ختم ہو جائیں تو انسان ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، کہ تمام چیزیں انسان کے لیے بنائی گئی ہیں۔
پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو کیوں بنایا گیا؟ کیونکہ انسان ان چیزوں کے فائدے کے لیے نہیں ہے۔ اگر انسان مر جائے تو ہوا پر کوئی فرق نہیں پڑتا، پانی پر کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ یہ چیزیں انسان کے لیے ہے۔ تو انسان ان سب سے اشرف ہے، ان سب سے اعلیٰ ہے، تو اس کا کام بھی سب سے اعلیٰ ہونا چاہیے۔ اور ہر عقل والا اس بات کی گواہی دے گا کہ سب سے بہتر کام وہی ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنے بنانے والے کی بات کو مانے، کیونکہ اس نے اس پر احسان کیا ہے۔ اس لیے انسانوں کو اور جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ قرآن کریم میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ تو جب یہ چیزیں ثابت ہو جائے کہ خدا کا وجود ہے، اس نے کائنات کو انسانوں کے لیے بنایا اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کیسے کی جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ حکیم ہے اور حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس لیے اگر انسانوں کو دنیا میں بھیجا ہے تو اس کا کوئی مقصد بھی ہوگا۔ انسان کی تخلیق کا مقصد اگر عبادت ہے تو اس کا کوئی طریقہ بھی ہوگا۔ تو یہ طریقہ ہمیں معلوم ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور قرآن کریم کو نازل فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب آئندہ نبیوں کے سلسلے کو، کتابوں کے سلسلے کو بند کر دیا۔ اب کوئی آسمانی کتاب یا کوئی نبی وجود پذیر نہیں ہوگا، بلکہ یہی آخری شریعت ہے، اسی کو ماننے میں ہماری کامیابی مضمر ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ تو سب سے پہلے خدا کا وجود، اس کے بعد کائنات کا مقصد، پھر انسان کا مقصد، اور قرآن حدیث، یہ تمام چیزیں جب اس کے سامنے بیان کر دی جائیں گی تو اسے اسلام پر پھر کوئی اعتراض نہیں رہے گا۔ چار شادیوں پر یا اس کے علاوہ جو عورتوں کے پردے کے تعلق سے ہوتا ہے کہ انہیں قید بنا کر رکھ دیا جاتا ہے، اسی طرح اور بہت سارے اس طرح کے اشکالات ہوتے ہیں، خاص طور پر جو اسکول کالج میں پڑھتے ہیں، چونکہ دین کی جو تعلیم ہے اس میں کمزوری رہ جاتی ہے۔ اگر شروع میں دین کو حاصل نہ کیا جائے تو اس میں کمزوری رہ جاتی ہے۔ پھر جو غیر ہے وہ جیسے بھی الٹے سیدھے سوال ذہن کے اندر ڈالتے ہیں وہ ذہن میں پیوست ہو جاتے ہیں، اور آدمی بہت سارے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ مرتد تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے ایمانیات کو مضبوط کرنا ہے، اپنے عقائد کو مضبوط کرنا ہے، اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اپنے محلے میں، خاندان میں، اپنی مسجد کے امام میں جو بھی اس طرح کی باتیں کرنے والے ہیں، دین سے وابستہ ہیں، ہاں وہ عالم ہو یا عالم نہ بھی ہو لیکن دین کی سمجھ رکھتے ہیں کسی تعلق سے، تو ان سے جا کر اپنے اشکالات کو رکھیں اور اپنی باتوں کو وضاحت کے ساتھ ان سے پوچھیں اور ایمانیات کو مضبوطی سے پکڑیں، کیونکہ اس صورت کے اندر جو سب سے پہلی بات بتلائی گئی ہے کامیابی کی وہ ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں ہوگا تو آدمی کتنے ہی نیک اعمال کرے، وہ کچھ بھی کرتا رہے، تو ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے، ہاں وہ کتنا ہی چندہ دے، کچھ بھی کرے، اگر اس کا ایمان نہیں ہے تو اس کو اجر نہیں ملنے والا۔ اب اس کے بعد اب اس پہ کوئی اشکال کر سکتا ہے کہ بھئی اگر وہ نیک اعمال کر رہا ہے تو کیا حرج ہے، اسے تو کچھ نہ کچھ تو ملنا چاہیے۔ دیکھیں آپ مثال سے سمجھ سکتے ہیں، اگر کوئی کسی ملک میں رہتا ہے، اگر وہ وہاں کے قانون کو نہ مانے، وہاں کے حکومت کو نہ مانے، اس سے بغاوت کرے، تو وہاں کے لوگوں کی خواہ وہ کتنی ہی مدد کرتا ہو، حکومت کی نظر میں وہ اچھا آدمی شمار نہیں ہوگا، بلکہ اس کو نکال دیا جائے گا۔ اسی لیے اگر کوئی اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا تو اس کا باغی ہے، اس کے ساتھ وہ شرک کرتا ہے تو اس کا باغی ہے۔ اب اگر وہ کچھ بھی نیک عمل کرے گا تو اس کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے ایمانیات کو مضبوط کیا جائے، اور ان میں سب سے پہلے اللہ پر ایمان ہے، اس کے رسولوں پر ایمان ہے، اس کی کتابوں پر ایمان ہے۔ دیکھیں صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس کے اندر انسان کو اس کے مقصد تک پہنچایا گیا ہے۔ آپ دیگر مذاہب کے اندر دیکھیں گے تو وہاں جو بڑے سوالات ہیں زندگی کے کہ انسان کیوں آیا، انسان کہاں جائے گا، اس کا کوئی جواب نہیں ملتا۔ آپ ہندوازم میں دیکھیں تو انسان کہاں جائے گا کوئی جواب نہیں ملتا، بلکہ پنرجنم کا ایک نظریہ ہے کہ انسان ایسے ہی گھومتا رہتا ہے، نیک عمل کرے گا تو انسان کو اچھی صورت
صورت میں پیدا کر دیا جاتا ہے، برا کرے گا تو جانور کی شکل میں پیدا کر دیا جاتا ہے، لیکن ایسے ہی گھومتا رہتا ہے۔ بدھزم میں جائیں گے وہاں بھی یہ ہے کہ اس کو نروان مل جائے، موکش حاصل ہو جائے۔ تمام کے تمام مذاہب ایسے ہی ہیں کہ جن میں ان بڑے سوالات کے جواب نہیں ملتے کہ انسان کو کس مقصد کے لیے بنایا گیا اور وہ کہاں جائے گا۔ یہ صرف اور صرف اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام نے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ اب یہاں پر بہت سے لوگ اشکال کرتے ہیں کہ بھائی جب ہم خدا کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، اس کے نبی کو مانتے ہیں، تو ہم پر پریشانیاں کیوں ہیں؟ مثلا غزہ میں جو بچے شہید ہو رہے ہیں ان کی کیا خطا ہے؟ تو دیکھیے، اسلام کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خود کو سپرد کر دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت بجا لینا، اس کو اپنا مالک مان لینا، اور جو مالک ہوتا ہے، خالق ہوتا ہے، اسے اپنی ملکیت کے اندر تصرف کا پورا حق حاصل ہوتا ہے۔ مثلا آپ کی کوئی زمین ہے، آپ اس کے مالک ہیں، ایک حصے میں آپ اچھا کمرہ بناتے ہیں اپنے رہنے کے لیے، دوسرے حصے میں آپ بیت الخلا بناتے ہیں، تو اس زمین کو اعتراض کا کوئی حق نہیں ہوگا کیونکہ وہ آپ کی ملکیت ہے، آپ جہاں چاہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی جو مخلوق ہے خدا کی ملکیت ہے، جہاں چاہے اس کو استعمال کر سکتا ہے، اور چونکہ اس نے پہلے ہی بتلا دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر طریقے سے آزمائے گا، جان میں کمی کر کے، مال میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کون صبر کرتا ہے، جو صبر کریں گے ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اسی لیے اگر مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہ خیال لانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فوری طور پر مدد کیوں نہیں فرما رہے، کیونکہ اگر فوری طور پر مدد آ جائے تو پھر امتحان نہیں رہتا، پھر تو جو غیر ہے وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ اور کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ نہیں کیا ہے کہ اگر ظالم ظلم کرے گا تو میں فوری طور پر آپ کی مدد کروں گا، بلکہ قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو مہلت دیتا ہے۔ مہلت اس لیے دیتا ہے تب جب پکڑ آئے گی تو اس وقت اسے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، اور جو اس کے نیک بندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ذرا ذرا سی کوتاہیوں پر پکڑ کرتا ہے، انہیں ہلانا چاہتا ہے، انہیں سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو آپ اس میں مت پڑے۔ اب تھوڑی سی پکڑ آتی ہے، آدمی سمجھ جاتا ہے تو اس کے لیے آخرت میں جنت ہے، اور جنت ہی وہ راستہ ہے جس کے لیے انسان یہاں پر بھیجا گیا ہے۔ اگر اسے کامیابی حاصل کرنی ہے تو اس کو جنت کے لیے کام کرنا ہوگا، اور جنت کے لیے کام کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرے۔ احکام پر عمل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے نیتوں کا درست ہونا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر آپ کوئی نیک عمل کر رہے ہیں لیکن اس میں نیت ہماری نیک نہیں ہے تو وہ نیک عمل بھی فاسد ہو جاتا ہے، وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اور نیک نیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام میں اس لیے کر رہا ہوں، مثلا کوئی مسجد میں پیسہ دے رہا ہے یا نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے تو اس میں کوئی دکھاوے کی نیت نہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح کسی مسلمان بھائی کی مدد کر رہا ہے، بلکہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ جب احکام میں نیک نیت ہوگی تو اس میں اخلاص پیدا ہوگا، ہماری عبادتوں کے اندر نور پیدا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمیں مقبولیت حاصل ہوگی۔ دوسرے نمبر پر نیک احکام کرنے کے لیے اور احکام کو بجا لانے کے لیے علم کی ضرورت پڑے گی۔ تو علم دو قسم کا ہے، ایک علم نافع ہے اور ایک علم ایسا ہے جو نقصان دہ ہے۔ مثلا آج کل موبائل میں ہم دنیا بھر کی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، لیکن اگر شام میں آپ بیٹھ کر اپنا موازنہ کریں، محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ میں نے اس سے ایسی چیز کون سی سیکھی ہے جو دنیا اور آخرت میں مجھے نفع دے گی، تو شاید ایک بات بھی ایسی میسر نہ آئے۔ تو یہ بھی اس وقت کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں، کہاں اپنے وقت کو لگا رہے ہیں۔ اسی لیے جو سورت میں نے پڑھی ہے اس میں وقت کی قسم کھائی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم احکام کو بجا لانے کے لیے علم حاصل کریں، اور علم بھی علم نافع، وہ ہمیں کہاں ملے گا؟ اگر ہم بچے ہیں تو ظاہر سی بات ہے مدارس کے اندر ہم داخلہ لے سکتے ہیں، لیکن اگر اس عمر سے ہم گزر گئے ہیں، ہم کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، تو
یہ تبلیغ کا سلسلہ ہمارے اکابر نے چلا رکھا ہے، ہم اس سے جڑ سکتے ہیں، اپنے اماموں سے سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ علم کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر علم نہیں ہوگا تو ہماری عبادت بھی درست نہیں ہوگی۔ مثلاً اگر کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا، یا کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہے تو اس حالت میں ہماری نماز نہیں ہوگی، اس بات کا اگر علم نہیں ہے، اب وہ سالوں سال اسی طرح نماز پڑھتا رہے تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے سب سے پہلے علم حاصل کیا جائے، اس کے بعد علم میں یہ دیکھنا ہے کہ علم نافع کون سا ہے اور علم زار کون سا ہے، علم نافع کو حاصل کیا جائے۔ پھر اس کے بعد عبادت کا نمبر آئے گا، اور عبادت کے بعد پھر آپس میں حق کی تلقین کرنی ہے اور صبر کی تلقین کرنی ہے، کیونکہ جو بھی حق کی دعوت دے گا اس پر مصائب ضرور آئیں گے۔ آج بھی دیکھ لیں جو دین کی دعوت دیتے ہیں ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر جو چوتھی چیز فرمائی ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، آپس میں صبر کی تلقین کریں، کوئی مسائل کوئی مشکل اس طرح کی پیش آئے تو اس پر صبر کریں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سورت کے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔